بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ اور عام معافی کا اعلان۔ فتح مکہ کے موقع پر جب اسلامی افواج مکے میں داخل ہوئیں تو اس وقت پرچم سعد ابن عبادہ انصاری کے ہاتھ میں تھا اور وہ یہ رجز پڑھ رہے تھے، آج سخت جنگ کا دن ہے، آج مکے والوں کی گرفتاری کا دن ہے، اللہ نے قریش کو ذلیل کیا۔ حضرت سعد ابن عبادہ کے رجز سن کر ابو سفیان رحمت للعالمین کے پاس آیا اور کہا، کیا آپ نے اپنی قوم کو قتل کرنے کا حکم دے دیا ہے؟ اگر آپ یہ ارادہ رکھتے ہیں تو خدا را اس ارادے سے باز آ جائیں، کیونکہ آپ سب سے بڑے رحم دل انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اصحاب کے مجمع میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم کا دن ہے۔ آپ نے سعد سے پرچم لے کر حضرت علی علیہ السلام کے حوالے کیا اور فرمایا، علی تم پرچم لے کر اعلان کرو کہ آج رحم و کرم کا دن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند اصحاب سے فرمایا کہ وہ اٹھ کر پورے مکے میں اس امر کی منادی کر دیں کہ جو ہتھیار اتار لے اسے امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اسے بھی امان ہے، حتیٰ کہ ابو سفیان کے گھر میں پناہ لینے والوں کو بھی امان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا کہ مکے میں کسی سے کوئی تعرض نہ کیا جائے، ہاں اگر کوئی تم سے جنگ کرے تو پھر اس سے جنگ کرو۔ پھر چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ مکے سے تاریکی شب میں نکلنے والا شخص دن کے وقت فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہوا اور مسجد الحرام پہنچ کر کعبے کے دروازے کو پکڑ کر نہایت عجز و انکساری سے اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ واحد ہے، وہ واحد ہے۔ اسی نے اپنے بندے کی مدد کی اور اپنے لشکر کو عزت دی، اور اسی نے تنہا تمام لشکروں کو شکست دی۔ کچھ دیر بعد آپ کے تمام دشمن سر جھکائے آپ کے سامنے کھڑے کانپ رہے تھے۔ آج انہیں رہ رہ کر اپنے تمام ظلم یاد آ رہے تھے، مگر وہ سب بے بس و لاچار تھے، اور آج اللہ کا نبی با اختیار تھا۔ تمام اہل مکہ نظریں جھکائے اپنے مستقبل کے فیصلے کے منتظر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قبیلہ قریش، بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو قریش کہنے لگے، ہم آپ سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں، کیونکہ آپ اچھے بھائی ہیں اور کریم شخص کے فرزند ہیں۔ رسول خدا یہ سن کر رو دیے اور فرمایا، آج میں تم سے وہی الفاظ کہنے والا ہوں جو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے، آج تمہیں کوئی سرزنش نہیں کی جائے گی، اللہ تمہیں معاف کرے، اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ لیکن یہ بھی سنو، تم بہت ہی برے ہمسائے تھے، تم نے مجھے جھٹلایا، مجھے شہر سے نکالا، اور مجھے نکالنے پر ہی قناعت نہ کی بلکہ تم نے مجھ سے جنگیں کیں۔ پھر آپ نے تاریخی جملہ کہا، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب ہمارے آزاد کردہ غلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا ہونے والا لفظ طلقاء ہمیشہ ان کی پیشانیوں پر ثبت ہو گیا۔ شام کے دربار میں یزید لعین نے اپنی فتح کی مستی میں چند تربیہ اشعار پڑھے تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اس لعین کو خطاب کرتے ہوئے اس کی اوقات یاد دلائی اور فرمایا، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی نسل، کیا یہی انصاف ہے کہ تیری کنیزیں تو پردے میں رہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہو بیٹیوں کو بازاروں اور درباروں میں سربراہ نہ لایا جائے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔